یہ آپ کھڑے ہیں جی بحرین کے بارڈر میں، اور پیچھے دور دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی بحرین کی عمارتیں. تو یہ دیکھیں میرے ساتھ جناب ضیاء منصور صاحب اور خرم خان صاحب، بھانجا اور بیٹا دونوں ہیں. اور ہاں، یہ یادگاری ٹور رہے گا، اس لیے کہ اس دفعہ جب میں سعودی عرب میں آؤں تو دو مقام کی سیر کی، ایک دمام کا شہر اور دوسرا جناب آپ کا ریاض. اور ایک جو ہے وہ کیا ہے میں نے مکے تو کئی دفعہ گیا ہوں، لیکن اب مدینہ انشاءاللہ تو 4 دن کے اندر جانا ہے اللہ کے حکم سے. روزہ رسول کو حاضری دینی ہے، اور جیسا کہ دوستوں نے بھی کہا ہوا ہے ان سب کے لیے وہاں پہ دعاؤں اور گزارشات کو پیش کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری گزارشات اور دعائیں قبول و منظور تک ہونے کے لیے پہنچیں اور سب کی جائز و نیک اجازت و خواہشات قبول ہو. یہ اس لحاظ سے کہ بہت اچھا ٹور رہا کہ ہم یہاں پہ رہیں گے بھی 2 دن، اور اپنے بھانجے کی میزبانی کا لطف اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، میرے بیٹے کو بھی، سب بچوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر رحمت اور نعمت سے نواز رکھا ہے. دیکھ کرنے لگا. اچھا، اس کے بعد کیا پروگرام، کیا اس کے بعد کہاں جانا ہے آپ نے؟ ابھی تو پہلے آپ اس کو انجوائے کریں نا، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہم آپ کو ادھر لے کے جائیں گے بیچ. عصر کی نماز ادھر ہی پڑھے نا؟ نہیں آپ کو بیچ پہ پڑھائیں گے. اچھا، ابھی 2:30 ہوا ہے، ابھی آپ کو پہنچ جائیں گے. ہاں 3:30 بجے ہوتی ہے نا نماز عصر کی. اس لائٹ کو جتنا آپ اویل کر سکتے ہیں آؤٹ ڈور میں وہ کر لیں. پھر رات کو تو میں آپ کو رات کی ایکٹیویٹی کھانا ہی ہے نا، روٹی ہے. یہاں پہ تو وہ ہلو جی. اور آج کے وزٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ گرمیوں میں جب جہاں آئیں نا تو وہ جیسے کراچی ہمارے پاکستان میں سمندر کی نمکین ہوائیں اور پچ وغیرہ وغیرہ وہ نہیں ہے، کیونکہ موسم سرد ہے. مہینہ جو ہے جنوری کا ہے، 2026 ہے، اور دن ہے جمعے کا مبارک دن. تو اب یہ ہے کہ اس کے وہار سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. بڑا عام سے اب جب سے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں عام سال بعد شلوار قمیض اور ساتھ ناسکٹ پہنی، اس کپڑوں میں بڑی ایزیلی ہم جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ یعنی کہ کہنا چاہیے کلاسک مہینہ ہے، موسم بھی اور دن بھی اور دھوپ بھی. اس سے ہم اس مہینے میں آنے والے لوگ جو انجوائے بڑا آسانی سے اچھا کر سکتے ہیں. اب باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خالد منصور کو اجازت دیجیے. والسلام. یہ جناب ہم واپس دمام شہر میں کیسی لگاؤں؟ نہیں ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ دور غور سے دیکھیں تو آپ کو بحرین کی بلڈنگیں نظر آئیں گی. ہم بیٹھ کھڑے لو جی، اگر کسی کو دور سے نظر آ رہا ہو تو ہم آپ کو تھوڑی سی ڈم میں دبئی کی یار یہ تو یہ جناب ہم جا رہے ہیں خربر کے راستے میں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے کنارے بارڈر کے کنارے پہ جہاں پہ بحرین اور سعودی عرب کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں ایک دفعہ آ چکا ہوں وہاں، سارا وزٹ کیا ہے ضیاء منصور کے ساتھ، لیکن آج خرم خان کے ساتھ یہ سارا وزٹ ہو رہا ہے. ضیاء بھی ساتھ ہے. ضیاء کدھر ادھر میں نے بال آ رہی ہے. یہ جناب یہ دیکھیں جی، یہ ارامکو کا ہی اسٹیڈیم ہے، ون آف دا اسٹیڈیم. اور یہ جناب ہمارے ساتھ کمنٹیٹر جناب خرم خان
खुरम खान एयरफोर्स का बेस। बेस आएगी उसकी, जो एयरफोर्स का जो भी उनका एक वो है एयरपोर्ट है। जब आप उधर जाते हो कतर जाओ, तो कतर तो अभी भी वही करता है। सऊदी अरब में मुकीम अकामा वाले तमाम हज़रात अगर बहरीन जाएँ तो एग्ज़िट एंट्री फ्री उनके लिए होती है। ये नहीं है, एग्जिट एंट्री वीज़ा लगवाएंगे, 200 रियाल का वीज़ा है, उसके बहरीन का वीज़ा की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, बहरीन की मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि आपने तस्दीक कर दी। बहरीन की जो एंट्री एग्ज़िट है ये फ्री है, जो अकामा होना शर्त है। मैं यहाँ एक तस्दीक करना चाहता हूँ वो ये कि जो जिनके पास रेजिडेंट कार्ड या अकामा है वो फ्री एंट्री एग्ज़िट नहीं है, बल्कि उनको 200 रुपया पर एंट्री जो है ना, एक दफ़ा जाएंगे 200 रियाल देना पड़ेगा। ये ज़रा तस्दीक कर ली जाए, क्योंकि ये ना हो कि मेरी इस व्लॉग से कई लोग के मिसअंडरस्टैंडिंग से नुकसान हो। इसकी जो बनाने वाली चीज़ है वो ये है। जी क्या? ये सऊदीया है, अब ये सऊदीया ही चल रहा है। हम सऊदी बॉर्डर तक जाएंगे। अच्छा, अब आप सऊदीया ने बहरीन जाने के लिए एक ब्रिज बनाया है। ये ब्रिज वो एंड तक जाएगा, बहरीन की बॉर्डर तक जाएगा, और ये समंदर के ऊपर बनाया है। तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ से रोज़ आते हैं। सैकड़ों की तादाद, कुछ हज़ारों की ऐसे लोग तादाद। हैं कि जो रहते बहरीन में हैं, काम सऊदीया में करते हैं, और 360 डेज एवरी डे ट्रैवल करते हैं इस ब्रिज की वजह से। अच्छा जी, खुरम खान हमारे बेटे ने ये तफसील बता रहा था, तो ये तफसील इसलिए दोबारा रिपीट की गई है कि जो मेरे व्लॉग देखने वाले हों उनको समझ आए। मैं क्योंकि पहले भी आ चुका हूँ, ये सब कुछ देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। ज़िया मंसूर, उसकी फैमिली, बच्चे, हम सब थे। तो खुरम खान क्योंकि कनाडा नेशनल है और कनाडा में रहा है, तो इसको आया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं के सदक़े में सऊदीया नज़दीक आने से वालिदैन को भी इसका फ़ायदा पहुँचा, हम सबको फ़ायदा पहुँचा। तो वो थोड़ी सी तफसील बता रहा था। और ये बात ये देख रहे हैं, ये अब सराहत जो ख़त्म हो जाएगी सऊदी अरब की, वो पुल बनेगा, उसके ऊपर नज़र आ रहा होगा दूर से समुंदर, ये सारा समुंदर है। और समुंदर में जो पुल है आधा उनका समझे आधा इनका समझे, क्योंकि पूरा ब्रिज जो है ना वो समुंदर में है। तो इससे रोज़ाना की तादाद में, जैसा कि खुरम ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं। तो ये इन दोनों मुल्कों का बड़ा फ़ायदा है। पिछले दिनों जब आपको याद होगा मेरे नाज़रीन को, देखने वालों को, कि कतर और सऊदीया का जब झगड़ा चला था तो उसमें उनका भी जो पुल था इसी तरह असरात थी, उसने बड़ी अहमियत अख्तियार की थी। ये जनाब माशाअल्लाह, वाह मेरे मौला फबी यही हाल रब्बी को हम अपने अमाल से पानी जैसी चीज़ की कदर ही करते हैं। अल्लाह ने तो क़यामत तक के लिए पानी का बंदोबस्त किया हुआ है। यही बाप बनती है, इसी को फिल्ट्रेशन कराएं। हमारे अपने माल तरसों में काटना, पानी को ज़ाया करना, ज़मीन को खुश्क बनाना, हम अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के ख़जाने जो हैं बड़े वसी हैं। ये जनाब हम जो समुंदर के अंदर ऊपर बना है पुल, उसके ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए ये बहरीन ये से दरमियान में एक आइलैंड आता है, ये सऊदीया और बहरीन के दरमियान। ये आइलैंड को वो डिवाइड कर देते हैं। ये जनाब आपकी आ गया है बहरीन से पहले एंड पे, जो कहना चाहिए कॉफ़ी लेनी ब्रिज, ब्रिज जहाँ पे एंट्री होती है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, फिर आगे जाके वापस होती यहाँ पे मुझे यहाँ है। से जुमे के दिन कहते हैं कि जुमे के बाद यहाँ पे काफ़ी लोग जो है बहरीन जाते हैं। मुमलकत बहरीन। बहरीन का ये जनाब सब एंट्री आएगी। लाइन में लगे हुए हैं बहरीन की सैर करने के लिए। जा बच्चा रावी ना कोई आवी ना कोई जावी, खुश रहो, बाद रहो।
یہ واپس ہم سرحد سے ہی یوں لگا سمجھے میں بحرین کو ہاتھ لگا کے ہم آ گئے ہیں واپس. لیکن چلے بہرحال کچھ معلومات ہے نا. وہ اوپر جو ہے نا کمرشل گاڑیوں کی لین لگی ہوئی ہے جو جائے گی یا آئے گی. امید تعالیٰ ہے ہمارے ناظرین کو آج کے اس چھوٹے سے سفر کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی, اور اگر کسی کو آنا ہوگا تو اس کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اتنا کہنے تک کے لیے اجازت چاہیے. اس کے بعد آپ سب کو اللہ حافظ. بحرین اور سعودیہ کے بارے میں ارامکو کا جو بیچ ایریا ہے نا, یہ وہ ہے سمندر کے کنارے کے پاس. یہ دیکھیں, اور ماشاءاللہ دیکھیں درخت بھی دیکھیں آپ, جن کے بارے میں یہاں کہا جاتا تھا کھجور کے علاوہ کچھ نہیں. آپ دیکھیں یہ پام کے ٹریز ہیں, کھجور کے ہیں, اور دوسرے مختلف قسم کے جو ہیں درخت وہ بھی لگے ہوئے ہیں. کافی اچھا منظر ہے. یہاں کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا ماں سوائے کہ ایک بندہ جو اندر کو جاب کر رہا ہو اور وہ گارنٹی کرے اور اس کے بعد کارڈ بنے اور سیکورٹی کے میں کلیئر ہو تو پھر. پہلے میں آپ کو چکر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, پھر ادھر ادھر جاتے ہیں. یہ نا جی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ بیٹھنے کی جگہ. یہ جو ہر ایک یہ جناب ابھی تقریباً یہاں کے سعودیہ کے 3:20 ہوئے ہیں. شام کا وقت ہے, جمعے کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, اور لوگ جو انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ سیر کرنے کی نیت سے آتے ہیں. یہ بچوں کے لیے گراؤنڈ بھی ہے, کھیلنے کے لیے جھولے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. دی اینڈ. آگے وہ جاتے ہیں تو وہ بڑا کچھ ہے. ہاں لیکن انہوں نے عارضی طور پہ بند کیا ہوا ہے. یہ جناب یہیں پار کرتے ہیں سمندر کے کنارے. تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملی اگر آتے ہو لائف سے ہاتھ مون دے. پالا ہوا یہ رامو کے اندر جو دمام سی ہے اس کی پکچر ہے. یہ آپ کا باربیکیو کی پلیس بنی ہوئی ہے. یہ باربیکیو کے لیے بھی سارا کچھ نہیں بیٹھے ادھر تاکہ آپ باربیکیو کر سکتے ہیں. ہر موقع پر یہ کہنا پڑتا ہے فبی ای آلاء ربکما تکذبان. اللہ نے تو ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. انسان ہے جو بنیادی طور پر بے صبر اور نہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شکر کی توفیق عطا کرے. اس چھوٹے سے کلپ کے لیے پھر اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 30 جنوری ہے. صبح کے تقریباً 6:45 ہوئے ہیں اور ریاض سے ہم اب دمام کی طرف صبح 6:45 بجے 6:30 بجے گھر سے نکلے تھے. بس وہ کچھ راستوں کا مسئلہ تھا, یو ٹرن زیادہ لینے پڑے, 15 منٹ اس میں لگ گئے. اور ہم جناب اپنے بھانجے خرم خان کے گھر دمام 2 دن کے لیے مہمان ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا سفر خیریت سے گزرے. یہ جناب ضیاء منصور صاحب صاحبزادہ صاحب گاڑی چلا رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ پیچھے سونے کا بندوبست ہم نے کر دیا کہ بھئی سونا ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو چلیں دعا کرتے ہیں سفر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. صدق اللہ مولانا العظیم. یا اللہ اس سفر کو ہمارے لیے
वसीला ज़फ़र बना और हमारा ये सफ़र पुरसकून हिफ्ज़ व ईमान में रखते हुए या अल्लाह मुकम्मल करना, और फिर हम खैरियत से वापस भी अपने घर रियाद, और रियाद के बाद जब अल्लाह मौका देगा, वक्त होगा तो पाकिस्तान पहुँचाए। आमीन सब आमीन। सब अपने बहन भाई अज़ीज़ कारब को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाकी आगे आपको भी दिखाएंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन हम 100 किलोमीटर के करीब सफ़र कर चुके हैं। और ये दक सहरा, वो दूर दूर तक देखिए आप, बिल्कुल या गाड़ियों के काफ़िले नज़र आएंगे। और ये अब जनाब एक छोटा सा पुलवामा का नज़र आया है, काफ़ी 100 किलोमीटर के बाद। दमाम क्योंकि पोर्ट भी ऐसी पोर्ट भी है, पेट्रोल मसनूआत भी यहाँ से है, लिहाजा यहाँ पे ज़्यादातर माल बरदार जो ट्रक्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा लगेंगे। अभी तक कोई भी एक भी कमर्शियल जो है सवारियों वाली बस नज़र नहीं आई। तो ये देखिए जितने भी है ना, ये अल्लाह ने पाकिस्तान सऊदी अरब को बहुत बड़ी ज़मीन से नवाज रखा है, बड़ा इलाका है इनके पास माशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला मुसलमानों की इबादत फरमाए और हमें भी नेकी की राह करे। दूर दूर तक आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिससे आप कह सकें कि भाई डिफरेंट किस्म की वो आ रही है सवारियाँ या कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दमाम की जो एंट्री की चेक पोस्ट है उधर तक पहुँच गए। दाएं तरफ जबेल की तरफ सड़क जा रही थी, वो ऊपर पुल पे भी नज़र आ रहा है। ये दाएं तरफ ऐसे जबेल, और सीधा जो है ना आपका ये दमाम। अब दमाम में तकरीबन 30-35 किलोमीटर रह गया है, शहर समझे पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सफ़र बड़ा खैरियत आफियत से गुजरा है, बड़ा अच्छा गुजरा है। अल्लाह आगे भी मेरे लिए आसानियाँ करे, आमीन। सऊदी अरब में अब एक थोड़ी सी अच्छी बात ये हुई है कि पहले 120 लिमिट स्पीड थी, अब ऑलमोस्ट 140 कर दी है। जो मेन जो इलाके हैं या मेन जो हाईवेज हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ख़ासकर सऊदी जो हैं और यमनी जो हैं वो बहुत रश गाड़ी चलाते थे और वायलेशन भी होती थी, खुले भी रोड थे। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि चले इसको 120 से 40 कर देते हैं, मुनासिब रेट है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये देखें, ये दमाम का इलाका है और पूरा ये देखें सरा का सरा है, बिल्कुल सरा। यूँ लगता है जहाँ पे कि आबादी का नामो निशान ही नहीं है। हम जितनी देर से यहाँ से निकले हैं, हम हमारे रूट पर दमाम जाने के लिए एक भी गाड़ी जो है कमर्शियल नज़र नहीं है, वैगन या बस मतलब है वो टाइम से निकलती होगी या क्योंकि हम जल्दी निकले हैं तो वहाँ तो ज़ाहिर है 9-10 बजे निकलती होगी, तो उसके बाद शहर की नज़र है। अलबत्ता वहाँ से दमाम से निकलने वाली एक ट्रेन एक गाड़ी बस नज़र आई है। यहाँ पे सड़क के रिपेयर का भी काम शुरू हो गया हुआ है, पीछे भी था। अपने मेरे व्लॉग देखने वालों को बताते चलें कि सऊदी अरब का पहला दारुल हुकूमत जो था वो जद्दा था, और वो सी पोर्ट भी थी, एयरपोर्ट भी था। तो जब जद्दा को ट्रांसफ़र करके रियाद अनाउंस किया गया तो वो एक नया शहर बसाया गया।
اور اس میں آبادی بھی بڑی، کام بھی بہت ہوا، تو ظاہر سامان تفسیر کے لیے جو اس کا نزدیک ترین سمندری راستہ لگتا ہے دنیا بھر سے سامان ہے وہ جو ہے دمام. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں سب سے پہلے جو ریلوے لائن بنائی گئی تھی وہ جناب ریاض سے دمام تھی. عثمانیہ سلطنت میں تو مدینے تک ٹرین چلتی تھی، لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ خاتمے کے بعد سعودی عرب میں ٹرین کا سسٹم بالکل ختم ہو گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 2-4 سال پہلے سب سے پہلا پروجیکٹ جو شروع کیا گیا نیا وہ تھا مکہ جدہ سے مدینہ فاسٹ ٹرین بنائی گئی، وہ اچھی ہوئی ہے. اب ظاہر آبادی بڑھ رہی ہے، ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، تو اگلا پلان جو ہے وہ دمام کو جدہ سے بنانے کا ہے. لیکن سمندری سہولت ہونے کی وجہ سے دمام میں پوری دنیا سے جو سمندر کے ذریعے سامان آتا ہے وہ پھر یہاں سے بائی روڈ ٹرالرز پہ شفٹ کیا جاتا ہے. یقیناً نئی وادی ہے، یہ نئے گھر بن رہے ہیں گسلیٹی. ہاں مجھے یاد ہے ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اب سعودی عرب میں بھی نا پرائیویٹ سوسائٹیوں کا بہت ٹرینڈ ہے. نئی سے نئی سوسائٹیاں اور وادیاں بن رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کی آبادی کو دگنا کرنے کے لیے یورپ کے تمام ممالک سے لوگوں کو ایز اے انویسٹر جو ہے نا ترغیب دینی ہے. یہ دیکھیں یہ سب جتنے بھی اب کمرشل پر یہ تو تھوڑا سی جگہ ایسی آئی ہے آبادی والی تھوڑا سا دمام اندرون کے سے پہلے، اور یہاں بھی کنسٹرکشن کا کام بہت چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 23 جنوری ہے 2026 اور دن ہے جمعۃ المبارک، اور مقام ہے جناب دمام ارامکو کمپنی کا دفتر، اور ارامکو جو کہ ریفائنری اور پیٹرولیم کے حوالے سے دنیا میں ایک مانی جانی جگہ ہے اس کی ہے. یہ میں ایک عمارت آپ کو دکھانے لگا ہوں جس میں یہ جو ساری عمارت دیکھ رہے ہیں یہ وہ عمارت ہے جو پوری دنیا کے ساتھ تیل کے حوالے سے یہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں اور جو ہیڈز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. یہ گیٹ تھا انٹری کا جو بیٹھے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں بحرین اور سعودیہ کے سرحد پر مقام پر سمندر کے کنارے، پھر آپ کو وہاں پہ چل کے وہ جگہ بھی دکھائیں گے، بتائیں گے. اور یہاں پہ گزرتے راستے میں امریکن ہاسپٹل، یہ امریکن ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ارامکو کے اندر جان ہاپکنس. تو یہ جناب میرے ساتھ خرم خان ہمارے بھانجا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میں جب سعودیہ آیا ریاض تو ضیاء منصور تو اس نے بیٹے سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے. اور خاص بات یہ تھی کہ آنا ہم نے ٹرین کے ذریعے تھا، لیکن اتفاق سے ٹرین کا ٹکٹ نہیں ملا. جمعرات جمعہ ہفتہ یہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، کہہ لیں یا بکنگ آلریڈی ہوتی ہے. لیکن جو آپ وہ جو ایک بات مجھے اسٹیشن پہ جا کے سمجھ آئی، شاید ابھی بھی ایئرپورٹ میں تو بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں الحمدللہ، پڑھے لوگ ہیں. تو وہ جب میں وہاں بھی تھا اسٹیشن پہ تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے سننے والے تھے وہ کوئی سمجھ نہیں پا رہے تھے بات، نہ معافی ضمیر سن رہے تھے سمجھ رہے تھے، اور نہ معافی سے ضمیر صحیح طرح بیان کر رہے تھے. تو یہ کبھی بھی خامیاں ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہاں بھی تبدیلی لازمی آئے گی دیگر تبدیلیوں کی طرح. لیکن یہ بات تو اب طے ہے کہ سعودی عرب نے اپنی پالیسی بنا لی ہے کہ اس نے یورپین ملکوں کو میٹ کرنا ہے اور ان کی پالیسیز اور ان کی جو چیزیں یہاں پہ اڈاپٹ کرنا ہے اور لوگوں کو. تو میں کیا کروں پھر؟